بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے تھے۔ پہلا واقعہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق بیان فرمایا، اور دوسرا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بیان فرمایا۔ ان دو واقعات کا مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور ایمان والوں کو اطمینان فراہم کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان کی ایمانی جد و جہد کا تذکرہ کیا، اور دوسری طرف ان کی فرما برداری کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ ان کی قربانی کا جو عظیم واقعہ ہے، اس واقعے کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا، جس کی تفصیلات اور جس سے حاصل ہونے والا سبق گزشتہ سبق میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے قربانی کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے فرزند میں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کا جو منشا ہے، اللہ کا جو حکم ہے، خدا کے اس حکم اور منشے کو باپ بیٹا پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے منشے کو اس طرح پورا فرمایا، اپنے بیٹے کو مینا کی اس وادی میں لے گئے جہاں پر قربانی کی جگہ مخصوص تھی۔ وہاں پر چہرے کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری اپنے بچے کی گردن پر رکھ کر چلایا۔ جب یہ عمل کا مظاہرہ باپ بیٹے کی طرف سے ہوا تو خدا کا جو امتحان تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ دیکھنا بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے بس میں جو چیز ہے اس کو یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے قربان ہونے کے لیے گردن جھکا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور اپنے بیٹے کی گردن پر رکھ کر اس کو چلایا۔ یہ ان کے بس کی چیزیں تھیں، اور جب انہوں نے اس کو پورا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت جوش میں آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا معاملہ کرتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، اور ان کے بدلے جنت کا ایک دمبا بھیج کر اس کی قربانی کروائی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ گزشتہ سبق میں اس واقعے کے ضمن میں جہاں بہت ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ایک اہم بات یہ عرض کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار، بیٹے نے بھی خدا کی راہ میں قربان ہونے کی ایک مثال قائم کی، تو پھر اللہ رب العزت نے باپ بیٹوں کے ان جذبات کو جانور کی طرف منتقل فرما دیا، اور خدا نے باپ بیٹے کی قربانی قبول فرمائی اور بدلے میں جانور دیا، اور پھر اللہ نے اس کے بعد آنے والے مسلمانوں پر جانور کی قربانی لازم اور فرض فرمائی صاحب استطاعت پر، اور انہی جذبات و احساسات کے ساتھ، جو جذبات و احساسات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تھے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے تھے۔ جب صاحب استطاعت آدمی انہی جذبات کے ساتھ اپنی جانور پر چھری چلاتا ہے، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ گوشت کھانے کو، گوشت تقسیم کرنے کو یہ قربانی نہیں بولتے، قربانی نام ہے ان جذبات و احساسات کا۔ ایک آدمی آج کے دور میں جب قربانی کرے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب حکم آیا تھا خدا کو بیٹے کو قربان کرنے کا، تو وہ جن جذبات و احساسات سے معمور تھے، انہی احساسات سے معمور ہو کر ہمیں یہ کرنا ہے کہ اے اللہ، میرے سامنے تو ایک جانور ہے، اگر آپ کا حکم جانور کے بدلے میرے اپنے بیٹے کی ذبح کا بھی ہوتا تو اے اللہ، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی گردن جھکاتا اور اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی تأمل کا شکار نہ ہوتا۔ پھر یہ ارادہ کرے کہ اے اللہ، میری اپنی زندگی میں جتنی میری اپنی خواہشات ہیں، ان تمام چیزوں پر میں چھری چلاتا ہوں، اور زندگی کے کسی لمحے میں تیری راہ میں کچھ بھی قربان کرنے کا موقع آیا تو اے اللہ، اس قربانی سے میں ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ان جذبات کے ساتھ اس جانور پر جو چھری چلائی جاتی ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگوں، اللہ کو تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، خدا کو جو پہنچتا ہے وہ تمہاری نیت پہنچتی ہے، جو قربانی کے موقع پر تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آئے، ان میں یہ روایت قائم کی، سلام علی ابراہیم، کہ وہ یہ کہا کرے سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک خاص نکتہ ہے، دنیا میں کسی انسان کو شہرت جو ملتی ہے اللہ کی جانب سے، وہ خدا کی سچی فرما برداری پر اور حضور کی غلامی پر۔ جس مسلمان کی زندگی میں خدا کی جس قدر فرما برداری ہوگی اور جس کی زندگی میں جس قدر حضور کی سنتوں کا اہتمام ہوگا، اللہ رب العزت کی مہربانی رحمت اس مسلمان کے ساتھ اسی طرح باقی رہے گی۔
اب انبیاء کرام علیہم السلام چھوڑیے، انبیاء کے علاوہ صحابہ کرام ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، بزرگان دین ہے، اولیاء اعظام ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی فرما برداری اور نبی علیہ السلام کی بابرکت زندگی کو بنایا ہوا تھا، اور اسی کے مطابق عمل کرنے میں محنت کرنا، مشق کرنا، اور اسی پر انہوں نے اپنی زندگی وار دی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے نام کو، ان کے کردار کو باقی رکھا۔ محبوب سبحانی تقریباً 2 جمعہ سے جن کے والدین اور خود ان کی زندگی کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے تھے، اور ہر سال ربیع الاخر کا جب مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں محبوب سبحانی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ محبوب سبحانی دنیا میں کب آئے تھے۔ محبوب سبحانی 5ویں صدی عیسوی کے 5ویں صدی ہجری کے اخیر میں 6ٹھی صدی ہجری کے شروع میں آپ دنیا میں آئے۔ اب کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1450 سال تقریباً 14.5 ہجری چل رہی ہے۔ محبوب سبحانی کو اور اب تک کا جو زمانے کا ڈفرنس ہے وہ تقریباً 950 برس کا ہے۔ کتنے کا ہے؟ 950۔ اب ہم لوگوں کی کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ کیا ان سے کوئی ہمیں ترکہ ملا؟ کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں آج بھی ان کا نام عزت سے لینے والے، اور ان کا نام آتا ہے تو سارے کے سارے مسلمان ان کی عظمت و احترام میں اپنا سر جھکاتے۔ کیوں؟ کیا خوبی تھی؟ خوبی یہی تھی کہ ان کی زندگی میں اللہ کا حکم تھا، اللہ کی فرما برداری تھی، نبی علیہ السلام کی غلامی تھی۔ میں نے آپ حضرات کو گزشتہ جمعہ بتایا تھا، محبوب سبحانی کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ کے سچے غلام تھے۔ جب انہوں نے نبی کی غلامی نیتی کے ساتھ پوری کی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو زندگی عطا فرمائی، اور خدا اس طرح کے لوگوں کو جو زندگی دیتے ہیں وہ اس طرح کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا نام باقی رہتا ہے، اور خود ان کی زندگی میں خدا کے حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں، حضور کی سنتوں کو اپنانے کے نتیجے میں اتنی روشنی ہوتی ہے کہ اس زندگی سے ہر زمانے کے مسلمانوں کو ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے واقعات کو بھی اسی مقصد سے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لے کر اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے روشنی میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش اور تدبیر کریں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی، وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، دستور یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے آزمائشیں بھی رکھی ہیں، اور ان آزمائشوں کے بعد اللہ نے انعامات بھی رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عام دستور یہ ہے کہ پہلے اللہ آزماتے ہیں،
جب بندہ آزمائشوں میں کھرا اترتا ہے تو پھر اللہ اس کو انعام سے نوازتے ہیں۔ یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں کہ اے بندو، سب سے پہلے تم اپنے حالات ٹھیک کرو، پھر ہم اپنی رحمت تم پر نازل کریں گے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ ہم لوگوں کا کیا ہے طریقہ؟ ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں پہلے تو رحمت اتار، پھر ہم اپنا راستہ ٹھیک کریں گے۔ بھئی ہم تو خدا ہیں نہیں، ہم تو اس کی مخلوق ہے، ہماری چاہت تو چلنے والی نہیں ہے، حکم جو چلتا ہے وہ اللہ کا، اور جب تک اللہ کا حکم پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جس کسی انسان پر اپنا خاص فضل کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہی نہیں کہ اٹھا کر اللہ کسی کو دے دے، نہیں، اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں۔ ٹھوک بجانا کیا ہے؟ جب کوئی انسان اس بات پر آتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، دین سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے تو پھر اللہ اس کو ٹھوک بجاتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنے دعوے میں مضبوط ہے یا کھوکھلا ہے۔ اب اللہ دیکھنے کے لیے اس پر مختلف قسم کی آزمائشیں لاتے ہیں، کسی پر تھوڑی ہوتی ہیں، کسی پر زیادہ ہوتی ہیں۔ جب انسان ان آزمائشوں میں پڑتا ہے تو پھر آدمی کی حقیقت کھل کر آتی ہے۔ جب آزمائش آنے کے بعد اگر کوئی ڈر کر بھاگ جاتا ہے تو پھر اللہ دنیا کو بتاتا ہے یہ کھوکھلا آدمی تھا، اپنے دعوے میں سچا نہیں تھا، اس کے دل میں خدا اور رسول کی کوئی محبت ہی نہیں تھی، بس یہ دعویٰ کر رہا تھا۔ اور اگر کوئی آدمی ان آزمائشوں کے باوجود ثابت قدم رہتا ہے، کھرا اترتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو بتاتے ہیں یہ سچا آدمی ہے، یہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، دین کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس پر نوازش ہوتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی، ان کی شادی ہو کر ایک لمبا عرصہ گزرا تھا، اللہ نے ان کو اولاد کی کوئی نعمت نہیں دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام خدا سے مانگتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خدا کو رحم آیا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب بڑھاپے کے اندر جس انسان کو بیٹا ہوتا ہے، انسان کو اس بچے سے غیر معمولی محبت ہوتی ہے، اتنا تعلق ہوتا ہے کہ کچھ پوچھو مت۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ملا تھا اور وہ بھی لڑکا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام بھی خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اب بچے کو لینا چومنا، ایک باپ کا جو مزاج ہوتا ہے وہی مزاج ابراہیم علیہ السلام میں بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم پر امتحان ڈالا۔ کیا امتحان؟ خدا نے کہا کہ ابراہیم یہ چھوڑو، فوراً اپنی بیوی اور بچے کو اٹھاؤ اور لے کر اس کو، یہ رہتے تھے فلسطین میں، خدا نے حکم دیا کہ یہاں سے نکال کر ان کو بیت اللہ تک میں پہنچا دو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر بیٹے کو بیوی کو پہنچا کر خاموش آ گئے۔ اس موقع پر کیا تفصیلات ہوئی میں نے گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے وہاں پہنچانے کے بعد انہیں کہا کہ اب تم واپس فلسطین جاؤ۔
اب ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے جو گزری ہوگی سو گزری ہوگی، لیکن اس موقع پر خدا کا جو حکم تھا انہوں نے اللہ کے حکم کو اپنے جذبات، خواہشات اور احساسات پر اوپر رکھا۔ انہوں نے کہا کہ میری جذبات و احساسات کی دنیا کتنی ہی تہ و بالا کیوں نہ ہوتی ہو، مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن خدا کا حکم نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو سب سے اوپر رکھا۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ پھر خدا نے اس سے بھی بڑی آزمائش لی، بچے کو ذبح کرنے سے متعلق حکم دے کر انہوں نے اس کو بھی پورا کیا۔ اب جب یہ حکم بھی پورا کیا تو اب ابراہیم کے لیے انعام بنتا تھا، تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انعام سے نوازا۔ ہمارے ملک کے اندر، ہر ملک میں مخصوص موقعوں پر صدر جمہوریہ ہو یا چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، یہاں پر انعامات کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ اب کیا انعام ہر ایرے غیر نتو خیرے کو اٹھا کر دیا جاتا ہے؟ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں زبردست کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پاس بھی یہی دستور ہے، اللہ بھی ہر کسی کو نہیں دیتے انعام، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو انعام سے نوازتے ہیں جو ان کی آزمائش میں کھرے اترتے ہیں۔ اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے پہلا انعام ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا کہ خدا نے ان کی نیک نامی کو ان کے بعد کے لیے بھی باقی رکھا، ایک۔ دوسرا انعام یہ دیا کہ اب تک ایک بیٹا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اب ہم تمہیں ایک دوسرا بیٹا عطا کرنے والے ہیں جن کا نام اسحاق ہوگا۔ اچھا، اس واقعے کی مکمل تفصیل اللہ تعالیٰ نے پارہ 27 کے اندر سورہ ذاریات میں بیان فرمائی ہے کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہاں پر جانے سے پہلے وہ فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ جو ہی دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو میرے گھر مہمان آئے ہیں، تھوڑا وقت لے کر فوراً اندر گئے، ایک بچھڑا ذبح کیا، بیوی سے کہا کہ اس کو بھنے۔ بیوی اس میں مشغول ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے، بات کرنے لگے۔ اتنے میں وہ بچھڑا بھن کر تیار ہوا۔ بیوی نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی تو وہ اندر گئے، جا کر ایک بڑے تھال میں وہ بھنا ہوا بکرا لا کر مہمانوں کے سامنے رکھا۔ وہ تھے تو انسانی شکل میں مگر انسان نہیں تھے۔ اللہ نے انسان کے لیے بھوک پیاس رکھی ہے، مگر فرشتوں کے لیے خدا نے کوئی بھوک پیاس نہیں رکھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ تھال پیش کرنے کے باوجود کوئی آدمی مہمان اس میں سے ہاتھ بڑھا کر کھان نہیں رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کھٹک پیدا ہوئی، اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی کسی کے گھر ملاقات کے لیے جاتا، مہمان نوازی میں اس کے لیے کوئی چیز پیش کی جاتی، وہ اس کو نہ کھاتا تو یہ علامت ہوتی تھی کہ آنے والا میرا دشمن ہے۔ اب چونکہ وہ کھا نہیں رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہی کھٹکا ہوا کہ یہ دشمن ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ اس کو ان آنے والے مہمانوں نے بھانپ لیا، بھانپ کر ابراہیم علیہ السلام کو تسلی اور اطمینان دیتے ہوئے کہا کہ ابراہیم آپ خوف زدہ نہ ہو، ہم
بے شک انسانی شکل میں ہے مگر انسان نہیں ہے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور ہم آپ کے پاس ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ خوشخبری یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا عطا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بالکل پردے کے اس طرف موجود تھی۔ اب انہوں نے جب یہ سنا فرشتوں کی خوشخبری کہ اب تمہیں لڑکا ہوگا، تو قرآن ان الفاظ کو ذکر کرتا ہے، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، مارتے ہوئے کہنے لگی اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں میں، اب مجھے بیٹا ہوگا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام طور پر اولاد جو ہوتی ہے وہ جوانی میں ہوتی ہے، بڑھاپے کے اندر تو نہیں ہوتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ بھائی میں تو اتنی بوڑھی ہو گئی، میرے شوہر بھی بالکل بوڑھے ہو گئے، اب اللہ کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے کہ اولاد ہوگی۔ تو اس پر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم کی بیوی، کیا تم اللہ کی قدرت پر شک کرتی ہو؟ تمہارا خاندان اور گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جن پر خدا کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں، خدا نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اسی کا ذکر ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ انعام تھا اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور انعام انہیں امتحان کے بعد ملا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی، وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی برکتیں نازل کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں برکت دی، ایک ابراہیم، ایک اسماعیل علیہ السلام ہیں، دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، سارے کے سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ہی کے سلسلے میں بھیجا۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کا باپ۔ جتنے پیغمبر ہیں، بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک بڑی مشکل سے چند سو پیغمبر بھی نہیں ہوں گے جو اللہ نے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں بھیجے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر، 1.25 لاکھ جو انبیاء کی تعداد کم و بیش بتائی جاتی ہے، یہ پورے کے پورے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور یہی دو بیٹوں کی نسل ہے۔ ایک بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر انہی اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا جن کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ انہی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں اللہ نے اتنی برکت دی، ایک بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ، ایک ملک بن گئی، اتنی برکت دی۔ اور پھر اللہ کے جتنے پیغمبر تھے وہ انہی 12 بیٹوں کے سلسلوں میں آتے رہے۔ اور خدا کی قدرت کتنی عجیب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، چھوٹے بیٹے کا نام ہے اسحاق علیہ السلام، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ۔ جتنے پیغمبر تھے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آ رہے تھے،
بڑے بیٹے جو اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کی نسل میں اللہ نے ایک بھی پیغمبر اب تک نہیں بھیجا تھا۔ اس کے نتیجے میں اسحاق علیہ السلام کی نسل کے جو لوگ ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لوگوں کو بہت ہلکا سمجھتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکۃ المکرمہ عرب کے علاقے میں پھیل رہی تھی، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل فلسطین، ملک شام یا اطراف و اکناف کے جو علاقے ہیں وہاں پر ان کی نسل موجود تھی، اور پورے انبیاء وہیں پر آ رہے تھے۔ اب خدا کا آخری پیغمبر آنے کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ آخری پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بھیجا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام کے تمام لوگ جو اسحاق علیہ السلام کی نسل کے تھے، وہ یہ امید کر رہے تھے کہ جیسے اب تک خدا کا ہر پیغمبر ہماری نسل میں آیا، خدا کا یہ آخری پیغمبر بھی ہماری نسل سے ہوگا، وہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن اللہ نے اپنا آخری پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بھیجا، صرف ایک پیغمبر بھیجا، لیکن عظمت میں اتنا بڑا کہ تمام انبیاء پر بھاری، اور اسی نتیجے میں تمام کے تمام اس سلسلے کے جو لوگ تھے وہ دو مذہبوں میں بٹے ہوئے تھے، یہودیت اور عیسائیت۔ انہوں نے دیکھا کہ آخری پیغمبر ہمارے پاس نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آئے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ مسلمانوں سے دشمنی کی بنیادی وجہ یہودی اور عیسائیت کی یہی ہے۔ بس یہ چند مختصر سی باتیں تھیں جو ان آیتوں کے ضمن میں ذہن میں آئیں تو عرض کر دی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔